العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل گرامی مرتبت جناب الحاج یاسین اقبال صاحب زید شرفہ، علماء کرام، برادران دین و ملت، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ماہ ربیع الاول شریف کی دوسری شب میں استقبال ربیع الاول کے حوالے سے منعقد ہونے والے درس قرآن و حدیث میں آج ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس ماہ مبارک، ماہ نور و سرور، ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف کے آغاز پر تمام اہل ایمان کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی زندگی میں بار بار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں اور رونقیں اہل ایمان کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہر شخص اس بات سے واقف ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ ربیع الاول شریف یہ برکتوں، رحمتوں والا باعظمت مہینہ ہے، جس کی 12 تاریخ کو ہمارے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کی آغوش میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا ظہور قدسی ہوا۔ آپ کا میلاد شریف، آپ کی ولادت مبارکہ وہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ پیر کے دن صبح صادق کے وقت میرے آقا کریم علیہ السلام
اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، رونق افروز ہوئے، اور جیسے ہی میرے آقا کریم علیہ السلام کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، تو آپ کے نور سے پوری دنیا منور ہو گئی، اور آپ کا جشن میلاد، جشن ولادت پوری دنیا کے مسلمان بڑی عزت، بڑے احترام اور بڑے وقار کے ساتھ منعقد کرتے ہیں، ولادت کا جشن مناتے ہیں، اس لیے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کریم کے وہ محبوب تشریف لائے جن کی خاطر خلاق عالم جل مجد الکریم نے ساری کائنات کو تخلیق کیا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی اہمیت اس حدیث قدسی سے ہر کوئی بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بنانا میری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو اے محبوب میں آسمان کی تخلیق نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، میری مشیت و قدرت میں آپ کی تخلیق نہ ہوتی تو میں اس دنیا کو نہ بناتا، بلکہ فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیت، اے محبوب کریم اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اس حدیث قدسی سے معلوم ہوا کہ پوری کائنات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی خاطر تخلیق فرمائی۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنے کلام میں اس حدیث قدسی کی ترجمانی کی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ پوری کائنات نبی کریم علیہ السلام کی باعث تخلیق کی گئی، اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ میرے آقا کریم باعث تخلیق کائنات ہیں، اور حضور کی خاطر اللہ کریم نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ میری سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ نے بھی خوب ترجمانی کی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کیونکہ پوری کائنات سے پہلے رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق کیا۔ کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا، کوئی شے نہ تھی پوری کائنات میں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، حضور سے پوچھا۔ مشہور محدث عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں پہلے چیپٹر میں پہلے باب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ نشر الطیب کھولیں گے، اولا اس کا پہلا باب فصل نور محمدی کے بیان میں پہلا عنوان اور پہلا ٹائٹل یہ ہے، انہوں نے اس میں نقل کیا ہے۔ اور اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی، انہوں نے الشمامۃ العنبریہ میں مولد خیر البریہ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔
حدیث شریف کی ان تینوں کتابوں کا میں نے ریفرنس آپ کو بتا دیا، حوالہ بتا دیا۔ اب ان تینوں کتابوں میں جو حدیث شریف درج ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کائنات رب نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ اب اس حدیث کو غور سے سنیں، پھر میں اپنے امام کا کلام پیش کروں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ساری کائنات ہے، کائنات پست، کائنات بالا، کائنات ارضی، کائنات سماوی، کائنات ہست و بود، اس پوری کائنات میں عرش والے رب نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا؟ سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، ساری کائنات سے پہلے عرش والے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا، اور کائنات کی ہر شے سے پہلے رب ذوالجلال نے جس چیز کو بنایا وہ کیا ہے؟ نبی پاک کا۔ سارے بولیں وہ کیا ہے؟ نبی پاک کا۔ اب دوسری حدیث شریف غور سے سنیے۔ یہ مشہور محدث ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے مدارج النبوت۔ اس کتاب کے اندر جو سیرت طیبہ پر لکھی گئی فارسی کا بہترین انتخاب ہے، یہ کتاب فارسی میں ہے، لکھنے والے محدث ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ انہوں نے مدارج النبوت میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور آپ لکھتے ہیں در حدیث صحیح آمدان، در حدیث صحیح آمدان اول ما خلق اللہ نوری۔ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ، کہ پوری کائنات میں سب سے پہلے، ہر تخلیق سے پہلے، ہر خلقت سے پہلے بے نیاز رب نے جس چیز کو بنایا وہ کیا ہے؟ فرمایا نوری، وہ تو میرا نور ہے، وہ تو میرا، یعنی کائنات میں کسی چیز کا وجود ہی نہیں۔ حضور اول خلق ہیں، حضور اول خلق ہیں، سب سے پہلے کائنات میں بے نیاز رب نے جس چیز کو بنایا وہ میرے نبی پاک کا نور ہے۔ ان دو حدیثوں کو آپ نے بڑے غور سے سنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ دور سمجھنے سمجھانے کا اور مطالعہ کا دور ہے۔ ہر قسم کے مقرر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، اور ہر آدمی کی دلچسپی الگ ہے۔ کوئی کسی قسم کی تقریر پسند کرتا ہے، کوئی کسی قسم کی۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کیسی تقریر سننا چاہتے ہیں، مجھے اس سے سروکار نہیں، نہ مجھے غرض ہے، کیونکہ میرا ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے کہ میں اللہ کے قرآن اور نبی پاک کے فرمان سے جو حق مسلک ہے، حق بات ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اس کے لیے دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی۔ کتنی؟ اب تیسری حدیث سنیں۔ آپ اس اجتماع میں آتے ہیں، ماہانہ محفل درس قرآن و حدیث، کم از کم جب آپ محفل سے واپس جائیں تو آپ یہ تو فیصلہ کریں کہ آج ہم نے کتنی حدیثیں سنی، کتنی آیتیں سنی، آج کی محفل میں ہم نے کیا حاصل کیا۔ تو یہ نوٹ کیجئے، دو حدیثیں آپ نے پہلے سنی، اب تیسری حدیث، اور انہیں یاد بھی کرنا ہے، انہیں آگے دوستوں تک پہنچانا بھی ہے،
کیونکہ جو حضور کی ایک حدیث سن کر آگے کسی کو سنا دیتا ہے اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی. حضور نے اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو حضور کی حدیث سن کر آگے لوگوں کو بتا دے. حضور نے کیا دعا دی؟ نبی پاک نے فرمایا کہ رب ذوالجلال اس شخص کو شگفتہ اور شاداب رکھے جو میری ایک حدیث سن کر آگے لوگوں تک وہ حدیث پہنچا دے. بلغوا انی ولو آیا. ایک بات بھی ابھی نبی کریم علیہ السلام کی آپ کے کانوں میں پڑے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس حدیث کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. 3 حدیثیں. اب یہ جو حدیث شریف میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ایک حدیث قدسی سنائی ہے، 2 حدیث نبوی سنائی ہے. اب تیسری حدیث شریف سنیں. یہ حدیث شریف جو میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا انا نور من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، میں اللہ کے، وَكُلُّ الْخَلَائِقُ مِن نُورِي، اور ساری کائنات عرش والے رب نے میرے نور سے بنائی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی پاک اللہ کے نور سے اور ساری کائنات بے نیاز رب نے میرے محبوب پاک کے نور سے تخلیق فرمائی. انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نور. ہر وجود حضور نے فرمایا وہ میرے نور سے ہے. پھر کہنا پڑے گا نا کہ جب حضور نہ تھے تو کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا. نہ شمس و قمر تھے، نہ بحر و بر تھے، نہ خشک و تر تھے، نہ برگ و ثمر تھے، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب، نہ تحت نہ فوق. کسی چیز کا کائنات میں وجود ہی نہیں تھا. نہ ملک، نہ جن، نہ انس، کسی شے کا وجود نہیں تھا. ہر شے سے پہلے بے نیاز رب نے نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، آخر الانبیاء، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا. اب سنیے ان 3 حدیثوں کو، حدیث نبوی 3، ایک حدیث قدسی، 4 احادیث، ایک حدیث قدسی، 3 احادیث نبوی. ان کے بعد میں اپنے امام نے، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، معید ملت طاہرہ، اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت، حدیث قدسی اور 3 حدیث نبوی کا کیسے پیارے انداز میں ترجمانی کا حق ادا کیا. آج ہم جمع ہیں استقبال ربیع الاول کے حوالے سے، تو یہ باتیں بڑے غور سے سننے والی ہیں. یہ پورا ربیع الاول کا مہینہ، اس کی لذتیں آپ کے دل اور دماغ میں موجود رہیں گی. میرے امام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حضور کے میلاد کا مہینہ ہے. میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے، وہ جو تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو. کچھ سمجھ بھی آئی ہے یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ ایک حدیث قدسی، 3 احادیث نبوی. اب سنیے، پوری کائنات رب نے میرے نبی پاک کے، بولو میرے نبی پاک کے نور سے بنائی. تو ایک عاشق نے قلم اٹھایا اور عاشق صادق لکھتا ہے، کیا شان احمدی کا، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. یہ پوری کائنات میرے آقا کریم کا تصدق ہے. حضور کی خاطر پوری بزم کائنات کو تخلیق کیا گیا.
اب معلوم کیا ہوا؟ حضور کا میلاد شریف کس تاریخ کو ہوا؟ ربیع الاول کی، سب بولیں ربیع الاول کی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو پھر استقبال ربیع الاول کے لیے آنے والے حضور کے دیوانوں، مستانوں، عاشقوں، پھر سن لو، ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر، ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر، کوئی شے بھی نہ ہوتی جہاں میں مگر، ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر، کوئی شے بھی نہ ہوتی جہاں میں مگر۔ یہ ہے میرے نبی کریم۔ پھر خوش نصیب نہیں ہو آپ، خوش قسمت ہو، خوش بخت ہو کہ آپ کو اس محبوب کریم کا دامن میسر آیا، ان کا کلمہ نصیب ہوا، ان کی امت میں رب نے تمہیں بنایا، جس محبوب کی خاطر پوری بزم کائنات کو رب ذوالجلال نے سجایا۔ ہمارے وہ آقا ہیں، ہمارے وہ مولا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کا کلمہ بڑا ہے، اور میرے آقا کا یہ جشن میلاد کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ تو کیا ہمیں شکر نہیں کرنا چاہیے؟ بولو بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہم تو میلاد اس لیے مناتے ہیں، ہم میلاد، مجھے کسی کا کچھ پتہ نہیں، اہل سنت و جماعت میلاد اس لیے مناتے ہیں، جشن ولادت، جشن میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب تشریف نہ لاتے، آپ جلوہ گر نہ ہوتے، تو کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ اگر حضور نہ تشریف لاتے تو رب کی معرفت حاصل نہ ہوتی۔ بے نیاز رب نے اپنی معرفت کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے، 1.25 لاکھ نبی، ہر نبی اللہ کا پتہ بتانے آیا، خدا سے ملانے آیا۔ جب سب نبی اپنی نبوتیں کر کے جا چکے تو بے نیاز رب نے ساری کائنات سے پہلے جس محبوب کے نور کو تخلیق کیا تھا، وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت آمنہ کی گود میں اسی نور محمدی کا ظہور ہوا تھا۔ اسی نور محمدی کا، جگ نور و نور، جگ نور و نور آئین حضور، جگ نور و نور آئین حضور، تے دکھ مک گئے زمانیاں دے سارے۔ یہ حضور کی آمد کہ رب نے کرم کیا، رب نے ہمارے اوپر کرم کیا، فضل کیا، رحمت کی کہ اپنے محبوب ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے، کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ لیکن رب ذوالجلال نے پھر قرآن میں اعلان کیا، قرآن میں اعلان کیا اعلان کیا؟ سنیے ذرا، پہلے حدیثیں سنیے، اب قرآن کی آیتیں سنیں۔ دیکھیے اس درس میں آپ آئیں گے، آپ کو قرآن و حدیث کے سوا کچھ نہیں ملے گا، نہ لطیفے ملیں گے، نہ گالیاں ملیں گی، جی، نہ ادھر ادھر کی باتیں ملیں گی۔ یہاں تو اگر آپ خالص سودا لینا چاہیں گے تو یا قرآن کی باتیں ملیں گی یا حضور کی حدیث کی باتیں ملیں گی۔ دیکھیے قرآن کی آیت، انسان کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، سوچیں ذرا۔ یہ آنکھیں، نابینے سے پوچھیں آنکھوں کی کیا قدر ہے، گونگے سے پوچھیں زبان کی کیا قیمت ہے، جو لنگڑا ہے، لولا ہے، اس سے پوچھیں کہ پاؤں کی اور ٹانگوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اونچا سننے والے سے پوچھو کہ کانوں کی سماعت کتنی بڑی نعمت ہے۔ رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان سوچتا چلا جائے، سوچیں ختم ہو جائیں گی مگر رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوں۔ اب توجہ فرما، ساری نعمتیں رب کریم نے عطا فرمائی۔ قرآن کی آیت سنو، رب ذوالجلال نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ میرا رب، میرا پروردگار، میرا اللہ کریم فرماتا ہے، اے انسان تو اللہ کی نعمتیں گننا چاہے
تیری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، رب کی نعمتیں گننے میں نہیں آئیں گی. ان گنت لا تعداد نعمتیں ہر انسان کو عطا کی گئی، مگر ساری نعمتیں دے کے میرے پروردگار، میرے عرش والے رب نے ساری نعمتیں دے کر کہیں بھی احسان نہیں جتلایا. جب 12 ربیع الاول کو اپنا محبوب دنیا میں بھیجا تو رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. دنیا والو میرا تم پر احسان ہے، میں نے تم میں عظمت والا رسول بھیج دیا. الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیں. رب نے کسی نعمت کو دے کر احسان، بولو یار احسان نہیں جتلایا، ذکر ہی نہیں کیا. لیکن ایک احسان قرآن میں ہے، ایک احسان کا ذکر رب نے کیا. وہ کیا ہے؟ فرمایا من اللہ. من اللہ کا معنی ہے احسان کیا اللہ نے. احسان کیا اور کن پر کیا؟ علی المومنین. احسان ایمان والوں پر ہے. اور احسان کس بنیاد پر ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا. تم میں نے اپنا محبوب رسول بھیج دیا ہے. ہم تو بھائی میلاد مناتے ہیں کہ اللہ تیرا احسان ہے، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں. کہیں درخت کو پوج رہے ہوتے، کہیں درخت کی پوجا کر رہے ہوتے، کہیں گائے کی پوجا کر رہے ہوتے، کہیں پتھروں کو پوج رہے ہوتے. یہ بے نیاز رب نے کرم نہیں کیا سانگلہ ہل والو کہ اپنے محبوب دیے سب سے چھڑا کر ہمیں رب کے سامنے جھکا دیا. پھر حضور نے آ کر کے بتایا اے انسان، یہ تیرا سر درختوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ پتھروں کے سامنے تیرا سر جھکنے کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ تو اس خالق کے سامنے جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، پوری کائنات کا مالک بھی ہے، پوری کائنات کا رب ہے. اللہ خالق کل شیء الحمدللہ رب العالمین. وہ تو رب العالمین ہے. اے انسان تیرا سر جھکے تو اسی رب العالمین کی بارگاہ میں جھکے. یہ کس نے آ کر کے بتایا؟ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا دیکھو نا سورہ اخلاص، یہ تو چھوٹے بچوں کو زبانی یاد ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا رب کا؟ کس نے ہمیں بتایا؟ کس نے بتایا کہ رب ہے؟ اللہ تمہارا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ احد ہے. یہ کس نے بتایا؟ کعبے کے رب کی قسم ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد. رب نے فرمایا محبوب بات میری ہے، زبان تیری ہے. محبوب بات میری ہے، زبان تیری ہے. محبوب اپنی زبان سے اعلان کر دو هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے. سانگلہ ہل والو یہ بتانے والا کون ہے؟ آمینہ کے لال، میلاد والے آقا. انہوں نے آ کر بتایا او دنیا والو هو اللہ احد. اللہ احد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد کی شان والا ہے. تمہارا سر جھکے سجدہ کرو تو اسی رب کو سجدہ کرو. اس کے سوا بھری کائنات میں نہ کوئی سجدے کے لائق ہے نہ کوئی عبادت کے لائق. تو پھر یہ نبی کریم علیہ السلام نے آ کے بتایا، حضور نے آ کے. اگر حضور نہ آتے تو انسان بھٹکتا رہتا، انسان بھٹکتا رہتا. یہ آ کر حضور نے کعبے میں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت. اور کہاں رکھے تھے؟ کعبے کے اندر. کعبے کے اندر 360 بت. ان کی لوگ، مکے کے لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور بت کہاں رکھے تھے؟ کعبے کے اندر.
میرے نبی پاک آئے تو بتوں سے کعبے کو نکال، تمام بتوں کو کعبے سے نکال کر پھینک دیا۔ یہ میرے آقا کریم کا میلاد، حضور کی آمد، حضور کی تشریف آوری، یہ اللہ کا احسان ہے ایمان والوں۔ تو ہر احسان پر شکر ادا کرنا واجب ہے، ہر احسان پر شکر ادا کرنا۔ اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ یہ حدیث ہے میرے نبی پاک کی۔ جب کوئی بندہ نیکی کرے، احسان کرے، تو حضور کی حدیث ہے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا۔ حضور نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ نہ شکرے نہیں ہیں ہم نہ شکرے نہیں ہیں، ہم تو شکر کرتے ہیں کہ حضور کا کلمہ نصیب ہوا، حضور کے امت میں ہوئے، حضور کے غلام ہوئے، ہمیں دین ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا۔ تو یہ کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے ملا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ اور وہ محبوب آئے تو رب نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ قرآن کی آیت، رب نے فرمایا پہلے نبی آئے تھے اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے زمانے کے لیے۔ جب نبی آخر الزمان میرے آقا کریم میلاد والے آقا تشریف لائے تو رب نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اے محبوب، ہم نے آدم سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہم نے پوری انسانیت و بشریت کا آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ اور پھر حضور پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ رب کی شان ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس کے محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو میلاد النبی کا جشن اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے اس مہینے میں تو نے ہمیں اپنے وہ محبوب عطا فرمایا کا کیا بنایا؟ نور۔ اور جب نور کا ظہور ہوا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، تو قرآن میں پھر عرش والے رب نے اعلان کیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آیا۔ قرآن کی آیت ہے، تمہارے پاس کون آیا ہے؟ نور۔ اور کہاں سے آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ آیا ہے جاءکم، تمہارے پاس آنے والا نور۔ اور حضور فرماتے ہیں ساری کائنات سے پہلے میرے نور کو عرش والے رب نے بنایا۔ رب نے قرآن میں فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اور حضرت آمنہ جن کے بطن اطہر سے میرے آقا کی ولادت ہوئی، سیدہ آمنہ پاک، ذرا ان کی بات بھی سن لے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کا خلاصہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے کون آیا ہے؟ سارے بولو اللہ کی طرف سے کون آیا ہے؟ اور حضور فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے سے پہلے رب نے کہ میرا کیا بنایا؟ میرا پوری کائنات سے پہلے حضور فرماتے ہیں میرا نور عرش والے رب نے بنایا، اور جن کی گود میں وہ نور آیا اس نور کا ظہور ہوا جو نور ساری کائنات سے پہلے عرش والے رب نے بنایا، اسی نور محمدی کا ظہور ربیع الاول کی 12 کو مکہ شہر میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کی گود میں اسے نور محمدی کا ظہور ہوا تھا۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے ظہور ہوا کس چیز کا؟ نور کا۔ اسی لیے استقبال ربیع الاول کے بچے گلیوں میں جلوس نکال رہے ہیں اور ایک ہی ترانہ زبانوں پر ہے، نور والا آیا ہے، نور والا۔ طبیعت مانے تو کہہ دیں نور والا، اونچی آواز سے نور والا، نور لے کر آیا ہے، نور والا
نور لے کے سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا۔ یہ ترانہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ نور کی آمد ہے، نور کی آمد ہے۔ قرآنی آیات احادیث کی روشنی میں ہم نے سمجھا کہ 12 ربیع الاول کو وہی نور جلوہ گر ہوا، اسی نور کا ظہور ہوا جو نور ساری کائنات سے پہلے عرش والے رب نے بنایا۔ یہ نور دنیا میں کیسے آیا؟ دو جی آخری بات سن لیں، یہ نور دنیا میں کیسے آیا؟ رب نے نور بنا کر اپنی آغوش رحمت میں رکھا۔ کہاں رکھا اپنی آغوش؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسے لکھا اپنی کتاب۔ حضور کا نور بنا کر رب نے اپنی آغوش رحمت میں رکھا، اور جب دنیا میں بھیجنا چاہا نا، اس نور کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر اپنے محبوب کے نور کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو نور محمدیہ کو حضرت آدم کی پشت میں رکھا، اور یہ نور پھر حضرت آدم کی اولاد میں سے نسل در نسل، پشت در پشت، کبھی یہ نور حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت اسماعیل کے پاس، پشت در پشت نور منتقل ہوتا ہوا آ رہا۔ ساری کائنات سے پہلے حضور کا نور بنا، کبھی آدم کے پاس، کبھی شیش کے پاس، کبھی نوح کے پاس، منتقل ہو رہا ہے نسلاً بعد نسلاً۔ نور منتقل ہوتا ہوا حضور کے دادا جان عبد المطلب کے پاس یہ نور آیا، وہاں سے نور کی امانت حضرت عبداللہ کے پاس آئی، اور حضرت عبداللہ سے نور کی امانت سیدہ آمنہ پاک کے پاس یہ نور کی امانت آئی، اور وہی نور پھر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت آمنہ پاک کے بطن اطہر سے اسی نور محمدیہ کا ظہور ہوا تھا۔ جب حضور کا میلاد ہوا نا، ما ثبت من السنہ، شاہ عبدالحق مقدس دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب حضور کا میلاد ہوا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، مجھ سے نور کا ظہور ہوا اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو چمکتا دیکھ لیا۔ جگ نور و نور، جگ نور و نور، آئے نے حضور تے دکھ مک گئے زمانیاں دے سارے۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا۔ آمنہ پاک فرماتی ہیں میں نے شام کے محل دیکھ لی، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں 3 جھنڈے میں نے میلاد کے لہراتے دیکھے۔ جب نبی پاک کا میلاد ہوا نا، کتاب کا نام سنو، ما ثبت من السنہ، شاہ عبدالحق مقدس دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں آمنہ پاک رعیتو ثلاثۃ اعلام، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما بظہر الکعبہ، میں نے 3 جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھے، ایک میلاد کا جھنڈا مشرق پہ لہرا رہا تھا، ایک میلاد کا جھنڈا مغرب پہ لہرا رہا تھا، اور ایک میلاد کا جھنڈا کعبے کی چھت پہ لہرا رہا تھا۔ میرے جس دینی بھائی نے ابھی تک اپنے گھر پہ میلاد کا جھنڈا نہیں لگایا، صبح آپ کے گھر پہ میلاد کا جھنڈا لگنا چاہیے۔ جس مسجد میں ابھی تک میلاد کا جھنڈا نہیں لگایا گیا، صبح مسجد میں میلاد کا جھنڈا لگاؤ، گھروں پر، دکانوں پر میرے آقا کے میلاد کا جشن مناؤ۔ کیوں؟ مومنوں خوشیاں مناؤ، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والے آ گئے، مومنوں خوشیاں مناؤ۔ یہ تو حضور جب مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ پاک کی بچیوں نے بھی کہا تھا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ابھی سے تیاری کرو، جہاں جہاں محفل میلاد کا پتہ چلے فوراً پہنچو، میلاد سنو۔
میلاد کے جلوس میں شریک ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھو عرب کنٹریز میں جیسے میلاد منایا جاتا ہے نا، عرب امارات میں 12 ربیع الاول کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی اگر عزیز رشتہ دار دبئی میں کام کر رہا ہے، ابو ظبی میں کام کر رہا ہے، شارجہ میں، متحدہ عرب امارات میں، اس سے رابطہ کر کے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ربیع الاول کی 12 کو وہاں کیا ہوتا ہے؟ چھٹی، کہ آج یوم میلاد ہے، آج یوم۔ اور یمن میں میلاد النبی کا جلوس اتنا بڑا جلوس ہوتا ہے کہ میلوں تک سر ہی سر نظر آتے ہیں، میلوں تک سر ہی سر نظر آتے ہیں، سبز جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں، زبانوں پر درود و سلام ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں بچوں کو لے کر، جوانوں کو لے کر، کہتے ہیں آج ہمارے نبی پاک کی برتھ ڈے ہے، میرے آقا کا یوم میلاد ہے، چلو 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 حضور کا میلاد مناؤ، چلو چلو حضور کا میلاد مناؤ۔ یمن میں میلاد النبی کا جلوس، جو لوگ انٹرنیٹ پہ واسطہ رکھتے ہیں انٹرنیٹ سے، وہ آسانی کے ساتھ دیکھ لیں کہ صنعاء یمن کا شہر ہے، وہاں میلاد النبی کا جلوس آپ کو نیٹ پہ ملے گا، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہاں مسلمانوں کی بستیاں ہیں، گنتی کے 100-200 آدمی جلوس میں، 100-200 آدمی گھروں میں لیٹے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کہ آج دن کون سا ہے۔ آج ربیع الاول کی 12 وہ دن ہے، اگر اس دن محبوب نہ آتے تو کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ۔ آؤ عہد کریں، اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کا جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی توفیق دے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آج جو گفتگو کی گئی اللہ قبول فرمائے، اور آپ سب حضرات کو اللہ جزا دے۔ عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلہ ہل کے تمام احباب و دوست جو محبت سے ہر مہینے اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان سب بھائیوں، سب نوجوانوں، دوستوں کو اللہ جزا دے، اور اس درس قرآن و حدیث کے سرپرست اعلیٰ اس مسجد کمیٹی کے صدر جناب حاجی یاسین اقبال صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا کرے، اور ان کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتیں دے، اور یہاں سے لے کر آخری بندے تک میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس درس قرآن و حدیث میں آنے والا کوئی بھی محروم نہ جائے۔ اللہ محبوب پاک کے میلاد کے صدقے سب کی نیک مرادیں اللہ پوری فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔